اچھا ہم شہناز سے اب آتے ہیں رمشا کی طرف. رمشا ماشاءاللہ پیاری ہیں ویسے. نارملی وہ لڑکیاں کھانا بناتی ہیں عید کے دن, اب کھانا بناتی ہیں صرف وہ بناتی ہیں؟ کھانا مجھے ایسا بنانا نہیں آتا, لیکن میں اپنی ماما کا پورا ساتھ دیتی ہوں کچن میں, ہیلپ پوری کرتی ہوں ان کے ساتھ. وہ بھی یہی کہتی تھی. نہیں آپ بنایا کریں, مطلب اچھا لگتا ہے. میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کا اسٹار ہے, چھوٹی سی تو ہے, ابھی اس کو کھانا پکانے پہ لگا دو, ابھی اس کے کھانے کے دن ہے, کھانے دو اس کو. نہیں چاہتی ہے جیسے میں نے آج تک نہیں پکایا. میں تو کبھی نہ ہوئی, دوسرے بھی تو کوئی ہو نا. کیا شوق سے کھاتی ہیں اگر بناتی نہیں ہے تو کیا؟ شوق سے جو بناؤ میں کھا لیتی ہوں, لیکن عید والے دن میں تھوڑا سا جو ہے اوائڈ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے بکرا پسند نہیں ہے. لیکن میں کھیلتی ہوں, بکرا آتے میں کھیلتی ہوں, لیکن وہ پھر بعد میں میرا اپنے اتنے پیار سے پالے ہوئے بکرے کو کھانے کا دل نہیں کرتا. یعنی کہ تم برائلر کھاتی ہیں؟ ان کا فیڈر ساتھ ہی ہے. کتنی چھوٹی سی پیاری سی بچی والی. آپ ہمارا مارننگ شو کرنے جا رہی ہیں, ہمیں خوشی ہے, ہمارا پارٹ ہے. اور عمر شریف صاحب. جی سر. سر وکالت تو خیر عدالت اس کو چھوڑ دیں. جی آج عید کا دن ہے, صرف آپ نے کھایا ہی ہے یا کچھ ہیلپ آؤٹ کیا ہے, کوئی بنائی چیز؟ دیکھیں جیسے مس شہناز نے بھی کہا, آپ بھی انٹرو میں یہ چیزیں بتا رہے تھے کہ عید کا جو فنڈامنٹل جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں چیزوں کو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12 مہینے کے اندر ہم لوگ تو یہ گوشت چیزیں کھاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اصل جو عید کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے لوور کلاس کے ہیں, جن کو یہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی, وہ وہاں تک ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عید کے دن کی بات کی, تو ہمارے لڑکوں کی عید تو آپ کو اندازہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو کرتا ہم نے پہنا ہوتا ہے, بڑے شوق سے وہ اتار کے کہتے ہیں آج ہی کسائی کے ساتھ بیٹھیں اور گوشت بنائیں اور پھر سب کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو عید تو میرے خیال میں یہ خواتین کی ہی ہوتی ہے, جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں وہ شاپنگ کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں خواتین آگے آگے ہوتی ہیں, اور عید کے دن بھی کوکنگ سے کھانا بنا کے تو پھر عید ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہماری عید تو وہ کسائی کے ساتھ ہوتی ہے, اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ کسائی کے ساتھ ہی ہمیں عید گزارنی چاہیے, کیونکہ گوشت بنانا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی زور زبردستی ہے. یہ ہمارا جو درود جو ابراہیمی کا یہ ریچول ہے نا, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ گوشت تقسیم کریں. بالکل ایسے ایسے. جی. اچھا مردوں کا کام صرف اور صرف کسائی کے حد تک ہوتا ہے. جی. اس کے بعد کھانا پکانا, جی, مہمانوں کو دیکھنا, خامد کو دیکھنا, بچوں کو دیکھنا, پھر سارا کام خواتین کا ہوتا ہے. وہ ایک ہاں وہ تو بڑا فرض جو مرد ادا کرتے ہیں کسائی کے پاس بیٹھنے کا. ایک دن کے لیے کسائی بنتے ہیں جی, کہ 12 مہینے ہمارے پہ کسائی بنے ہوتے ہیں. بالکل یہ بھی بات ہے, یہ ماننا پڑے گا. بالکل. تو یہ مزہ. اچھا عمر جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ وکیل بھی ہیں, وکالت بھی ہے آپ کا پیشہ, جی, تو جیسے آپ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اگر عید والے دن کوئی کیس آ جاتا ہے, جی بالکل, تو پھر آپ کسائی کو چھوڑ کے بکرے کو چھوڑ کے کیسے جاتے ہیں؟ دیکھیں میں نے جیسے نہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میری پروفیشنل اورینٹیڈ عید ہوتی ہے, پروگرام بھی کرنے, اور وکالت کو جو بات آپ بات کر رہی ہیں, ایز پر دا لا کوئی بھی بندہ جب اریسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر 24 گھنٹے کے اندر جج صاحب کے پاس ہم نے پیش کرنا ہوتا ہے. تو چاند رات کو پھر وہ کلائنٹ آتا ہے کہ خدا را یار ہماری جان چھڑوا دو, ہم بھی کل عید منا لیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پروفیشنل ڈیوٹی بھی ہم نے ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے. چاند رات کو وہ جرائم کرتے ہیں عید والے دن؟ نہیں, چاند رات کو جرائم ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. میں آپ کو بتانا لگوں, آپ جو ہے پیچھے ہماری پروڈکشن ٹیم اس کو کٹ کر دے گی. تو یہ پاکستان عید کا دن ہے, انجوائے کریں لائف کو ساری. یہی تو انجوائمنٹ ہوتی ہے عید کے ڈیز میں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جی جو آپ کی اپنوں کی کسی کی بھی عید خراب ہو, اور خدا نہ خواستہ کسی کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وکیل حاضر ہوتے ہیں. نہیں میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ صرف وکالت کا پروفیشن نہیں ہے جو عید کے دن ذمہ داریوں میں ہوتا ہے. آپ ہاسپٹلس میں دیکھیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ بیچارے ان کی لگی ہوتی ہے شفٹ, کوشش ہوتی ہے نا کم کھا کے آؤ, جو زیادہ کھا کے آتے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بالکل. اور یہ جو آپ کر رہے ہیں اس وقت, یہ بھی تو پروفیشنل ڈیوٹی ہے کہ عید والے دن آپ محظوظ کر رہے ہیں ناظرین کو, اور انہیں چیزیں اچھی اچھی چیزیں بتا رہے ہیں. بالکل. جی شہناز آپ نے تو میک اپ آرٹسٹ ہیں, یہ شہناز میں بڑھا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ لڑکیوں کو اور خوبصورت بناتی ہیں. تو آپ کا یہ سیزن کیسا رہا چاند رات؟ خوب انجوائے بھی کیا, اور کوئی آفر وغیرہ لگائی تھی؟ بالکل ہم آفر دی. اچھا کیا کیا آفر میں ہے, ابھی بھی کوئی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایک آفر یہاں پہ بھی ہے, میک اپ پہ آفر ہے, آج بھی ایک آفر ہے. لڑکی بھی ہے, لڑکے بھی ہیں, وکیل بھی ہے, 2 گواہ بھی ہیں. اس پہ ہمیں کو آفر دیں اسپیشل. اس پہ 50% کھانا بنا 50% آف. 50% دیکھا کاروباری بندہ, بزنس وومن ہو یا بزنس مین ہے, وہ اپنا جو اصل جو ہے وہ ریشو نہیں چھوڑتا جو اصل بزنس کا ہوتا ہے. چلے اچھا جی, موٹیویشن آپ کے خیال میں کھانا کتنا کھانا چاہیے, آج کس حساب سے کھانا چاہیے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ ہے اسپیشلی جیسے سیزن ہے, جیسے ویدر جا رہا ہے تو اس میں لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کو زیادہ, لیکن آج ٹوڈے عید کی بات کریں, تھوڑا سا آج کے دن میں تو میرے خیال میں اتنا ہم لوگ
जितनी भी वो एहतियात करते रहते हैं, आज के दिन थोड़ी सी बद एहतियाती कर भी लेनी चाहिए। ईद है तो अगर ईद पे अच्छा थोड़ा सा आप देखिए कल्चरल, अभी जिस रानी बात कर रही थी, उमर बात कर रही थी कि जी जैसे आदमियों ने कसाईयों के साथ बैठ रहे, ये वो। उमर मैं आपसे एक सवाल करूंगी, पहले अगर हम थोड़ा सा अपने चले जाएं, बहुत ज्यादा ना पीछे 15 साल 10 साल पीछे चले जाएं जी, आदमियों को खुद घरों को होता था कि तकबीर पढ़ें, कुर्बानी में शामिल हो। जिस तरह हमारा कल्चर यानी पूरा चेंज हुआ है ना जी, अब देखिए सारी रात चाहे खवातीन है, चाहे शॉपिंगों में ये वो, सुबह आधा दिन सो के गुजरना है, आदमी जी वही कसाई आए चले जी कुर्बानी करे, पैकेट्स में डाले हुए। आपको नहीं लगता आप लोगों की ईद की जो हमारा एक ट्रेंड था वो बहुत ज्यादा चेंज? पहले लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरों के साथ बहुत ज्यादा बिना बात होती थी। जी, बिल्कुल। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी है ना, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। कहते थे ना बड़ों के पास बैठो, कुछ टाइम आप होता है, लेकिन इज्जत बात लोगे। बात होता है कि डू नथिंग लुक बिजी। हम लोग आज के दौर में और ईद के दिन में स्पेशली ये जरूर, जैसे हमने पहले बात की कि खुदा के लिए अपने आप को, अपने घरों को, अपनी फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, अपने रैपिंग जो अपने हमने सबको किया है, बाहर निकले। ईद नाम है एक दूसरे की अपनी अनाओं को कुर्बान करें, अपनी ये जो घर दिलों ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। आजकल तो जो हम नौजवानों की मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी से पूछें कि आपने किस तरीके से ईद मनाई है, तो वो बड़ी खुशी से ये कहेंगे कि हाँ जी मैं तो सारा दिन सोता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अलमिया है इस वक्त पाकिस्तान के मुआशरे का कि आप असल जो मकसद है वो उसको भूल चुके हैं। और बिल्कुल, और ख़ास तौर पर पहले शॉपिंग करके हम जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा हुकूकुल इबाद के हवाले से, रिलेटिव्स के हवाले से। हम अपने गरीब रिलेटिव्स को भूल जाते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे पहनने वाले हैं, अच्छा उनके पास लग्जरी लाइफस्टाइल है, उनको हम दावत पे बुला लेते हैं ईद वाले दिन, और जो लोअर क्लास है हम उसको भी पहले भूल तो जाते हैं। डिवाइड होता है, ये रान निकाल दे फलां के लिए, ये रान जो है वो उनके लिए घर जाने। मुझे ये बताएंगे आप लोग, अगर पहले हम लोग देख लें इन चीजों में हकूकुल इबाद का पहले बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। अगर आज हम बात करें तो उसमें जिम्मेदार भी हम सारे खुद हैं, कोई बाहर से तो नहीं हुआ। की बात करें आज की, तो एक रान आप हमें दे दें। नहीं तो मेरे फ्रीजर में फिर कौन रहेगा? सबसे बड़ी बुरी बात तो आपने खुद ही कर दी। मैंने यही तो कहा सब है, गोश्त यानी मैंने बांट पहली होता है। बात क्या कही है कि हम सारे इस चीज के हिस्सेदार हैं। एक अच्छा, रान निकाल के रख दी जाती है कि मेरे घर में- बारबेक्यू करना है, हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज का चल दिन रहा हमने कोई सीरियस बात नहीं करनी, हाँ, ईद का नहीं, दिन मैं है। इससे आपको एक कहानी सुना देता हूँ रान वाली बात से। एक फिक्टिशियस एक स्टोरी है, क्योंकि वे एक बंदा होता है वो जन्नत में जा रहा होता है, तो बाकी सारे लोग जो है वो उसको सवाब मिल रहा होता है कुर्बानी का, और उसकी जो कुर्बानी होती है वो भी साथ होती है। तो एक बंदा है उसकी जो है वो कुर्बानी जो है उसके साथ नहीं होती, तो वो किसी से पूछता है कि मेरी कुर्बानी क्यों नहीं साथ? वो कहते हैं जनाब मोहतरम आपकी रान अभी तक फ्रिज में पड़ी हुई है, इस वजह से आपकी कुर्बानी नहीं साथ। आप जन्नत में 2 घंटे लेट जाएंगे। 2 घंटे नहीं 4 घंटे। जैसे भी आप बात कर रहे थे ना हूरों पे, तो कल मैं वो एक वो बड़ा लगाया हुआ था योगा डे पे और यही फूड पे कि जी आपने कहते तो आदमी जन्नत में जाके कहता मुझे पता होता हूरें इतनी खूबसूरत होती हैं, मैं जल्दी आ जाता अगर मैं योगा और ये डाइट के चक्कर में ना पड़ता। अच्छा, इन चक्कर में ना पढ़ना, हूरें भी ऐसी ही होनी है। वहाँ पर सिर्फ मेकअप नहीं होना। यही डेंटिंग पेंटिंग के बाद जानी है। हाँ, नहीं वहाँ डेंटिंग पेंटिंग नहीं होनी, वहाँ ओरिजिनल होगा इंशाल्लाह। कोई ओरिजिनल नहीं है, यही आनी, कौन सी हूरें आनी है, इन्हीं को original सही सुई करके देना अल्लाह ने। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है? जी बिल्कुल। अपना या किसी का? जी मेकअप अपना करना अच्छा लगता है या किसी का करना अच्छा लगता है? अपना करना अच्छा लगता है। आप खुद प्यारी है माशाल्लाह से। लेकिन हम लड़कियों का शौक है कि हम चाहे खूबसूरत हैं, यानी मेकअप से हमें एक एडिक्शन सी होती है, हम वो किए बगैर हमने घर से निकलना नहीं होता। अच्छा, ये ना अल्लाह ताला का ये खास करम होता है, बेटियां वैसे रहमत होती हैं, अल्लाह ने प्यारी ही पैदा की हैं। बिल्कुल, लेकिन चूंकि निज़ाम ऐसा है कि सब ने करना होता है, और मर्दों का जो बेड़ा गर्क होता है ना, वो 90 फट बिलों के बाद वो सिर्फ मेकअप पे होता है। ये ब्यूटी कॉन्शियस सारी खवातीन है। देखिए भैया, मेकअप तो शादियों बुरा पे नहीं अक्सर कह तैयार सकते। हो तो अगले दिन ना एक आदमी ने लिखा हुआ दुल्हन के बाद जब चेहरा, उन्होंने कहा बेरा गर्क थोड़ा पार्लर वाली नहीं, इनको तो माशाल्लाह बदुआएं नहीं मिलती इस तरह से, लेकिन उनका बिजनेस है, ठीक है। नहीं, कभी इतना बदलाव नहीं दिया कि उसकी असल ही छुप जाए। अच्छा, कोशिश हमेशा की है कि असल बाकी रहे। चले, गुड हो गया। उसको कोशिश की है, enhance वैसे किया रहती ना। नहीं है। आपने क्या, आप थोड़ी सी बताएं, सुबह कुर्बानी जब आपने की, किस चीज़ की और क्यों की? जैसे हम बता चुकी हूँ कि देखें, मैं हमेशा शुरू से ही हमारे घर में बड़ों को सलाम करते हैं, मतलब गाय शाय को। उसके अलावा बकरे ही हमारे घर में होते हैं, और कलेजी से रोज़ा खोला जाता है, और उसके बाद अपनी रूटीन पे
کھانے میں تو بھائی دیکھیں کلیجی عید پہ پورا تو کھانا ہی کھانا ہے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. لیکن میں ابھی آپ سے عمر سے کہوں گی کہ عید کا دن ہے اور آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ دیکھیں عید کا پیغام یہی ہے کہ لو اینڈ پیس از آل وی نیڈ. ہمیں محبت اور پیار کی ضرورت ہے. آج آپ یہ خدا را اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کسی پہ ہم نے جو ہے وہ ایلیگیشن لگانا یا کسی پہ کوئی بھی رنجش ہے, کوئی بھی کسی کے ساتھ, چاہے آپ کا بھائی ہے, کوئی ریلیٹیو ہے, اس سے آج یہ بڑا دن ہے, آج رنجشوں کا دن نہیں ہے. رنجشیں ختم کریں, سب کے ساتھ تعلقات بحال کریں اور محبت بانٹیں. بے شک, بہت اچھی بات ہے. رمشا آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی عمر بتا رہے ہیں کہ رنجشیں ختم کریں. میں نے پہلے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ عید کے نیکسٹ ڈے سارے ایک ہی بڑے گھر میں نہ اکٹھے ہوتے تھے. بالکل. اب وہ رواج ہی نہیں رہا, وہ رسم ہی نہیں رہی, جبکہ مزہ اسی چیز میں تھا جب سب اکٹھے ہو کے گھر میں انجوائے کرتے تھے عید کے نیکسٹ ڈے. تو میں کہتی ہوں پھر سے ویسے ہونا چاہیے, وہی چیزیں ریپیٹ کرنی چاہیے. یہ دور بدل گیا لیکن اندر سے نہیں بدلنا چاہیے انسان کو. جوائنٹ فیملی آپ کہنا چاہ رہے ہو, تو جوائنٹ فیملی میں اب لوگ رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی بھی ان کے دل جو ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی والے لوگ تھے تو وہ کہتے تھے نہیں بھی الگ الگ ہوں گے تو ہمارے بچے یہ ہوں گے. بھئی آپ کو بھی تو انہوں نے پالا ہے نا. بالکل. تو اب آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ جی ہمارے بچے جوائنٹ فیملی میں خراب ہو جائیں گے؟ آپ بھی اسی فیملی کا حصہ تھے. تو ابھی بھی ہم آپ سے سب سے یہی کہیں گے, عید کا دن ہے تو آپ لوگ سب اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور بچے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خراب ہو رہے ہیں, کبھی بھی خراب نہیں ہو گئے. بڑوں کے سائے میں کبھی بھی کوئی بھی خراب نہیں ہوتا. ہاں صرف وسیم خراب ہو سکتا ہے, نہیں آپ کہہ سکتے ہم نے کیا خراب ہونا, وہ وقت گیا. اچھا یہ ہمارا کلچر جو ہے نا, یہ بڑا رچ کلچر ہے ہمارا پاکستان کا, خاص کر مسلم جو ہمارا اسلامی کلچر ہے. اس میں جو ہماری روایات ہیں نا وہ اتنی خوبصورت ہے نا, اگر ہم اس کو صرف فالو کر لیں نا, امپلیمنٹ تو بعد کی, ایگزیکیوٹ تو بعد میں کرنا نا, میں سمجھتا ہوں ہمارے گھروں میں بھی سیٹسفیکشن ہوگی, ہم ہیپی پھریں گے. لیکن اس کے ریوائول کی طرف آنا ہوگا, یہ نہیں کہ ہم باتیں کرتے ہیں, بھاشن دیتے رہیں, ہمیں خود ایفرٹ فزیکلی آپ خود کرنے گھر بھی چھوٹے ہو گئے ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے مناسبت سے گھر لے لیے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس ہم ہی ہیں, ہمارے 2 بچے اور ہم ہیں, کیونکہ بچے بھی تو 2 ہو گئے ہیں. یعنی گھر نہیں, پہلے اب گھر بڑے ہیں, دل چھوٹے ہو. پہلے گھر چاہے چھوٹے تھے, کچے تھے, لیکن دل لوگوں کے بڑے تھے. آرٹیفیشل لائف میں لوگ آرٹیفیشل چیزوں میں نہیں تھے. آپ نے اچھی بات کی, بچے 2 ہی اچھے, ایک خاوند سے تو دوسری بیوی پہ 2 کر لیں کو مسئلہ نہیں, لیکن بچے 2 ہی اچھے. آپ کے عید پہ میسج دینا چاہیں گے ہماری ناظرین کو پلیز؟ یہی میسج دوں گی کہ مل جل کے ہی رہنا چاہیے اور یہ رنجشیں سب کچھ چھوڑ دیں, کچھ نہیں پڑا اس میں, ضد ختم کر دیں. بہت اچھی ہمارے مہمانوں نے بات کی ہے. لاسٹ میسج لے لیں اس سیگمنٹ کا, آپ کا میسج. آپ کو جس طرح سنت ابراہیمی ہے اس کو اس میں عمل کریں, آپس میں پیار محبت اور دل سے خدا کے لیے آرٹیفیشل بننا چھوڑ دیں. اپنے آپ کو ان اچھا چلے, آپ نے کیا عہد کیا ہے کہ آپ نے اپنی کون سی ایسی چیز ہے جو قربان کرنی ہے, کہ ضد ہے آپ کی, کوئی نفرت ہے, کیا کچھ ایسا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آج کے دن ہم نے قربان کرنا ہے؟ ایگو کہیں نہ کہیں ہمارے میں آ جاتی ہے. اور آج کل اسپیشلی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو دور لگ گئی ہے نا, اس وہ ہم اپنے اندر اپنے سیلف اگر اپنا کنٹرول کرنا شروع کر دینا, ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ اس نے غلط, سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں, سب سے پہلے اپنی. چلیے آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں انشاءاللہ, وکیل بھی موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم ساری اپنی جو خواہشات ہیں, جو ایسی انان ہیں, نفرت ہیں, اس کو نہ صرف قربان کریں گے بلکہ محبت میں تبدیل کریں. بالکل, محبت خوبصورت لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے, اگر محسوس کرے تو وہ تو کیا بات ہو جاتی ہے. اسی خوشی کے موقع پہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہماری پیاری سی اینی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے, اس کی آواز بہت خوبصورت ہے اور بڑا اچھا ماشاءاللہ پرفارم کرتی ہیں. تو ایک سانگ ہو جائے, اگر آپ کیا کہتے ہیں, اگر کلیپ ہو جائے تالیاں کے بعد اینی طارا کے لیے, تو آج جی یہ اسٹیج آپ کا منتظر ہے.